بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اپنی مسجدوں کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچ کے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا۔ اس مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی اجازت دی اور عورتوں کو بھی اجازت دی عبادت کرنے کے لیے، اور وہاں پہ چھوٹے بچے بھی آسانی کے ساتھ آ سکتے تھے اور یوتھ بھی آسانی کے ساتھ آ سکتے تھے۔ جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری مسجدیں جو ہیں اللہ کی عبادت کا گھر ہے، جہاں پہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مسجدیں ہدایت ملنے کا گھر بھی ہیں۔ تو جس طرح سے ہم لوگ کی مسجدوں میں خالی مردوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم لوگوں کی مسجدوں میں ایک لیڈیز سیکشن بھی ہونا چاہیے، جس میں ہم لوگوں کی مائیں اور بہنیں آ کے آسانی کے ساتھ عبادت کر سکیں اور ذکر کر سکیں، اور ان کو ہدایت یا تعلیم بھی دی جا سکے۔ اسی کے ساتھ لیڈیز سیکشن میں چھوٹے بچوں کے کھیلنے کا اور ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے کھلونے وغیرہ کا بھی ارینجمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو لیڈیز اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں وہ اگر عبادت میں مشغول ہیں تو ان کو چھوٹے بچوں کو بھی وہاں پہ آسانی کے ساتھ انٹرٹین کیا جا سکے۔ اور ہمارے جو یوتھ ہیں، جو 15 سے 25 سال کے لڑکیاں ہیں، ان کو بھی مسجدوں کے اندر انگیج کرنے کے لیے اور مسجدوں میں لانے کے لیے ہم کو اپنی مسجدوں کے اندر ان کے لیے بھی ارینجمنٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسجدوں کے اندر جم قائم ہو، یا پھر گیمز کا ارینجمنٹ ہو، یا پھر فزیکل فٹنس سیلف سیکیورٹی کی ٹریننگ کا ارینجمنٹ ہو، جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے پاس میں کشتی کا ارینجمنٹ کیا تھا، جہاں پہ ورزش بھی کرتے تھے اور کشتی بھی لڑکے فزیکل فٹنس حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کی مسجدوں کے اندر انڈور گیمز اور آؤٹ ڈور گیمز یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے ہونا چاہیے، جیسے مثال کے طور پہ بیڈمنٹن ہے، والی بال ہے اور فٹ بال ہے، جو کہ مسجد کے کمپاؤنڈ میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسجدوں میں ایک ملٹی پرپز ہال بھی ہونا چاہیے، جس میں اگر کوئی ادر ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ کوئی لیکچر ہے یا کوئی اسی طرح کی ٹریننگ دینی ہے، تو وہ اس کا ارینجمنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں ہم لوگوں کی مسجدوں میں ایک ڈاکٹر کے لیے اسپیس، ایک جگہ ڈاکٹر کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک اسپیس وکیل کے لیے ہونا چاہیے، جس سے کہ سوسائٹی کے یا اس جگہ کے اس لوکیلٹی کے لوگ آسانی کے ساتھ اپنے لیگل ایشوز اور اپنے ہیلتھ ایشوز کو ڈاکٹر اور لائرز کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ اور اگر مسجد کے اندر ایک کمیونٹی کچن ٹائپ سے بھی ہو تو اس کے ذریعے سے بھی بہت لوگوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، جن کمیونٹی کچن کے ذریعے ہم لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ایک جگہ مسجد میں ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ لوگ اپنے چیزوں کو ڈونیٹ کر سکیں، مثال کے طور پہ کپڑے ہیں یا اور کوئی دوسرا سامان ہے، یا پھر ایک بیت المال کی طرح سے جگہ ہو جہاں پہ لوگ اپنا زکوٰۃ اور نان زکوٰۃ کا پیسہ جہاں اکٹھا کیا جا سکے، اور جس کے ذریعے سے غریب لوگوں کی مدد کی جا سکے، کیونکہ یہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ارینج کیے تھے، اور اس سے پورے مدینے کے لوگوں کو فائدہ ہوا تھا۔ اگر ہم انہی پرنسپلز کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد نبوی میں امپلیمنٹ کیے تھے، اگر ہم لوگ بھی اس کو امپلیمنٹ کریں تو ہم لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔